سورہ نجم کی آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ صرف یہی ایک آیت ہم مسلمانوں کی غلط فہمی دور کر دینے کے لیے کافی ہے۔ سم ہاؤ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم باقی قوموں سے برتر ہیں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ افسوسناک پیغام اپنے آدھے مطلب کے ساتھ ہمیں ہماری مسجدوں نے اور ہمارے مدرسوں نے دیا۔ میں اس پیغام کی جو آدھا مطلب ہے اس سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بحیثیت مسلمان ہم خیر الامم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خیر الامم ہونا کوئی پریسٹیج نہیں ہے، یہ کوئی وقار نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اور ذمہ داری یہ ہے کہ جب آپ کو خیر الامم کہا جائے تو پھر آپ کا ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، ایک رویہ ہونا چاہیے، آپ دنیا کے لیے ایک مثال ہونے چاہیے، اور ان سب چیزوں کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، سٹیٹس کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات نے کوئی تقسیم نہیں کی کہ آپ مسلمان ہیں، آپ غیر مسلم ہیں، بس آپ کو وہی کچھ ملے گا جس کی آپ نے کوشش کی ہے۔ اگر ہم سائنس نہیں پڑھیں گے، اگر ہم میتھس نہیں پڑھیں گے، اگر ہم سائیکالوجی، فلسفی ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور باقی لوگ ان چیزوں کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ ایک نیچرل قانون ہے رب کے ہاں کہ وہ لوگ ہم سے ترقی کریں گے زیادہ، اور ہم پھر اب بیٹھ کے اپنے آپ کو برا کہیں گے، اپنے آپ کو کوسیں گے، اور ان لوگوں کو جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں ان کو برا کہیں گے۔ میں خود بڑا بحیثیت مسلمان مجھے اپنے مذہب پہ بڑا فخر ہے، اپنے عقیدے پہ بڑا فخر ہے، اور وہ ملحد لوگ جو ہمیں بار بار تانے دیتے ہیں میری ایک کھلی جنگ ہے ان کے ساتھ علمی اور ادبی میدان میں، لیکن میں انہیں بلیم نہیں کر سکتا جب میں خود نہ پڑھوں، جب میں خود اس چیز کو سمجھ لوں کہ چونکہ میں مسلمان ہوں باقی دنیا مجھ سے کم تر ہے، تو پھر میں ان پہ الزام نہیں لگا سکتا، پھر مجھے سوچنا ہوگا۔ اور یہ جو محنت ہے، دنیا کے ساتھ انگیج کرنا ہے، ہمت ہے، یہ تو ہمارے ریلیجس ڈی این اے کا حصہ ہے۔ 23 سال لگے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کو بتاتے ہوئے کہ محنت کیسے کی جاتی ہے۔ وہ اللہ کے رسول تھے، اگر وہ دعا کرتے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے تو کیا اللہ رد کر دیتا؟ لیکن انہوں نے کر کے بتایا کہ جنگ کرنی پڑے گی، جنگ کریں گے، معاہدہ کرنا پڑے گا، معاہدہ کریں گے، ہجرت کرنی پڑے گی، ہجرت کریں گے۔ ہر وہ چیز جو اس زمانے میں موجود تھی انہوں نے وہ کی، اس لیے کہ آنے والا مسلمان کل یہ نہ کہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، وہ ان کے لیے آسان تھا، ہمارے لیے تو آسان نہیں ہے۔ ان کے لیے آسان تھا لیکن انہوں نے اس آسانی کو چنا نہیں۔ میرا موضوع نہیں ہے لیکن حدیث کے الفاظ میں چیز واضح ہے کہ اللہ نے آپشن دیے ہوئے تھے کہ آپ اس جہاں کو، آپ جو نبوت ہے آپ وہ شاہانہ نبوت لیں جیسے جناب سلمان علیہ السلام کی تھی، یا آپ جو مشکل حالات والی نبوت ہے وہ لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز کیا اپنی امت کے لیے۔ We owe it to our prophet۔ ہمارے نبی ہم پہ حق رکھتے ہیں اس چیز کا کہ اگر انہوں نے محنت کر کے دنیا کو ایک نیا نظام دیا، اور نظام کیسے دیا؟ 23 سال میں، نہ ہم سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہ ہم سے بعد ہوا کہ صرف 23 سال کی عرصے میں ایک سیولائزیشن کھڑی ہو گئی محنت کی وجہ سے۔ علامہ اقبال کا جو جواب شکوہ ہے اگر آپ اسے دیکھیں تو لگتا ہے کہ وہ اسی آیت کی تشریح میں لکھا گیا ہے۔ ہم ذہنی طور پہ اس وقت تقسیم ہو گئے ہیں۔ ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ ہمارا ماضی بڑا تابناک تھا، ایبسلوٹلی بالکل تھا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم ماضی میں نہیں رہ رہے، ہم حال میں رہ رہے ہیں۔ جواب شکوہ میں یہی تو تھا کہ وہ جو لوگ جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں وہ لوگ ہم سے یا باقی دنیا سے بہتر اس لیے نہیں کہ وہ صرف مسلمان تھے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے ساتھ انگیج کیا تھا۔ خلیفۃ الارض جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں، آپ نماز پڑھیں اور آپ چلے جائیں۔ نماز پڑھنا میرے ایمان کا حصہ ہے، روزے رکھنا میرے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جو دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ ہے وہ صرف عبادات کے مجموعے تک محدود نہیں ہے، اس میں علم کا حصول ہے، اس میں ریسرچ ہے، اس میں ڈیولپمنٹ ہے، وہی چیزیں جو پہلے زمانے کے مسلمان کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں پھر کوئی الخوارزمی پیدا ہوا، ان میں کوئی ابن الحیثم پیدا ہوا، ان میں البیرونی، یعنی کہ وہ اپنے اپنے فیلڈز کے سارے ماسٹرز گزرے۔ ان کے بھی 2 ہاتھ تھے، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، ان کے بھی 2 پاؤں تھے، ہمارے بھی 2 پاؤں ہیں۔ all we have to do is کہ اس غلط فہمی میں رہنا چھوڑ دیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے سب خیر ہے، یا ہمارا ماضی بڑا اچھا تھا۔ وہ ہمارا ماضی کسی اور کا حال تھا۔ بحیثیت امت تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ماضی اچھا تھا، لیکن ہم ان کی محنتوں سے اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ اور اندازہ کریں کہ ان کا حال جو کہ ہمارا ماضی ہے، اگر وہ اچھا تھا اور اس اچھے ماضی کی وجہ سے ہمارا حال اچھا نہیں ہے، تو پھر آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہمارا یہ حال جو بڑا برا ہے، یہ جو ہمارا مستقبل ہے اس پہ کیسے اثر ڈالے گا۔ We have to think about it۔ اللہ عز و جل نے یہ زمین ہمارے لیے مسخر کی ہے اس لیے کہ ہم اس کے ساتھ انگیج کریں، اور اللہ تو کہتا ہے کہ تمہیں بے مقصد نہیں بنایا گیا۔
پرابلم یہ ہے کہ ہم نماز روزہ ان چیزوں سے آگے نکل نہیں سکتے. نماز روزہ یہ ہماری ذات کا حصہ ہے. نماز روزہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم ان کو کبھی ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پہ ہم رک بھی نہیں سکتے. وی ہیو ٹو موو آن.